بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا کہ کس طرح اللہ نے اس کو 100 سال تک نیند میں سلا دیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد اٹھے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ بھی عزیر علیہ السلام ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کے آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالے۔ اس کے اوراق بہت پوشیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیے۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسری آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگا، نعوذ باللہ۔
تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔